کچھ فیصلے ہم خود کرتے ہیں اور کچھ فیصلے تقدیر ہم پر مسلط کر دیتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سکون ہی آپ کے لیے سب سے بڑا امتحان بن جائے۔ آج کی کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کے کمرے کا دروازہ جب برسوں بعد کھلا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک ایسا راز جو نکاح کے بندھن میں چھپا تھا، ایک ایسی حقیقت جس نے پورے گھر میں طوفان برپا کر دیا، اور ایک ایسا سوال جس کا جواب ڈھونڈنے وہ شہر سب سے بڑے مفتی کے پاس پہنچ گئے۔ آخر اس بند کمرے میں ایسا کیا ہوا کہ اسے خود کو زخمی کرنا پڑا؟ وہ کون تھا جس نے برسوں بعد لوٹ کر اس ہنستے بستے گھر کی بنیادیں ہلا دی؟ اور کیا ایک عورت ایک وقت میں دو رشتوں کی قید میں رہ سکتی ہے؟ سچائی جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک لازمی سنیں، کیونکہ اس کا انجام آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ آج میرا نکاح تھا، میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں تو ویسے بھی بہت حسین تھی، مگر آج اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ سبھی کہہ رہے تھے، مگر میرا دل تڑپ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت خوفزدہ تھی۔ آج تک جس دیور سے میری بہت دوستی تھی، جسے میں اپنا بچہ سمجھتی تھی، آج وہی میرا شوہر کیسے بن گیا؟ یا خدا، میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، میں اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی۔ سارنگ اندر آیا، وہ میرے پاس بیٹھا، میرے ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہو رہی تھی۔ سارنگ نے میرا نام پکارا تو میں سہم گئی۔ آج تک وہ مجھے راویہ بھابھی کہتا تھا اور اب صرف راویہ کہہ رہا تھا۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں اٹھ کر واش روم جانے لگی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ راویہ میری بات سنے، وہ بہت پریشان تھا۔ میں اس کی بات نہیں سنی، پھر اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ مجھے سمجھانے لگا، مگر میرے اندر جیسے آگ سی لگی ہوئی تھی۔ میں اپنے سرخ چوڑیاں اتار دی، اپنا دوپٹہ اتار پھینکا جو کہ لال رنگ کا تھا۔ مجھے سب بے حد برا لگ رہا تھا۔ مجھے سارنگ سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے کمرے سے نکل جائے تو وہ مجھے سمجھانے لگا کہ اب وہ کیا کہیں گے، مگر میں کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ مجھ پر یہ بندھن زبردستی باندھا گیا تھا۔ افسوس سے مجھے دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ میری پہلی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ احمد نے مجھے ایک شادی میں دیکھا تھا اور وہ میرے دیوانے ہو گئے تھے۔ پھر تو ان کے ماں باپ نے میرے گھر کی دہلیز پکڑی، روز آتے تھے، راویہ کا رشتہ ہمیں دے دیں۔ یہ رشتہ قبول کر لیا گیا، چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ احمد کا پیار، ان کی محبت مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی۔ جتنی محبت وہ مجھ سے کرتے تھے، اس سے زیادہ میں ان سے کرنے لگی۔ گھر میں انکل آنٹی اور میرا چھوٹا دیور سارنگ، ہم سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ جبکہ میری نند فرح کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ احمد سے بڑی تھی۔ میری ساس مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میں بھی ان کی خدمت کرتی، اور سارنگ تو جیسے میرے لیے کسی بچے کی مانند تھا، ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتا۔ بھابھی بہت اچھی ہے، وہ میرا دوپٹہ چومتا، میں اسے گلے سے لگا لیتی۔ جبکہ سارنگ کو کوئی کام ہوتا، وہ مجھ سے کہتا، میں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ وہ بہت بڑا ہو گیا تھا، تبھی کالج جانے لگا تو کسی بھی لڑکی کا ذکر مجھ سے شیئر کرتا۔ پتہ ہی نہیں چلا ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے۔ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ کچن میں کھانا بناتے ہوئے چکرا کر گر پڑی۔ سارنگ نے سبھی کو بلایا، اس نے شور مچا دیا اور مجھے میرے کمرے تک، میری ساس اور ان دونوں نے مجھے کمرے میں لٹا دیا۔ سارنگ نے احمد کو جلدی سے بلایا، وہ میرے پاس پریشان کھڑے رہنے لگے۔ تب جا کر مجھے ہوش آیا۔ تب تک احمد بھی ڈاکٹر کو لے آئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب میری ساس سسر بھی بے حد خوش تھے، اور سارنگ تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، وہ چچا بننے لگا تھا۔ مجھے شرم آ رہی تھی، مگر میں بھی بہت خوش تھی۔ اب مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ احمد نے ماسی کا بندوبست کر دیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد میرا گھر بیٹا ہوا۔ احمد اسے ہر وقت ہاتھوں میں اٹھائے پھرتا تھا۔ وہ چچا بھتیجا سارا دن کھیلتے رہتے تھے۔ احمد کے آنے میں دیر ہوتی تو ہاتھ پیر پھول جاتے تھے، مگر اب نوفل آ گیا تھا۔ سارنگ نے احمد کے آنے تک اسے سنبھالتا تھا۔ اگر وہ رونا شروع کر دیتا تو مجھے بھی غصہ آ جاتا۔ سارے گھر میں احمد کے چرچے ہوتے تھے۔ ان کے آنے تک سب ٹھیک ہو چکا تھا۔
احمد کے جانے کے بعد سے ہی میں پریشان ہوں، کیونکہ نوفل ابھی چھوٹا تھا۔ وہ ممی پاپا اور سارنگ کے ساتھ خوش رہتا تھا۔ سارنگ کے سمجھانے پر میں کچھ نارمل ہوئی۔ ابھی مجھے 6واں مہینہ چل رہا تھا۔ احمد اپنے کسی کلائنٹ سے ملنے بلوچستان کے شہر تربت گئے ہوئے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں تھے، مگر احمد نے مجھے تسلی دی کہ جب تک تمہاری محبت میرے ساتھ ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مجھے اپنا اور بچوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر چلے گئے۔ انہیں گئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ ان سے بس ایک بار فون پر بات ہوئی تھی۔ ایک دن ہم سب لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میرے ساس سسر خبریں سنتے تھے۔ خبروں میں ایک بریکنگ نیوز تھی کہ تربت جانے والی بس کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور مسافر جو کراچی سے اور دوسرے شہروں سے آئے تھے سب کو شہید کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی ہم پریشان ہو گئے۔ میں نے جلدی سے احمد کو کال ملائی، مگر رنگ جا رہی تھی، ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ انکل اور آنٹی روئے جا رہے تھے۔ سب لوگ دعائیں کر رہے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح کال کیے جا رہی تھی۔ جب تک گھنٹی جا رہی تھی میری آس بندھی ہوئی تھی۔ انکل آنٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ سب کو احمد کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہیں۔ میری انہیں چپ کرواتے کرواتے تھک چکی تھی کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ سب لوگ ہمارے گھر میں جمع تھے۔ میری چوڑیاں ٹوٹ گئی تھی، میرے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھی رہتی تھی۔ سب احمد کی شہادت کی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، پر اب ان کی آواز نہیں آتی تھی۔ مسلسل سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ اب تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ انہیں شہید قرار دیا گیا تھا۔ میں عدت میں تھی۔ جب تک ڈیلیوری نہیں ہوئی تھی مجھے عدت میں رہنا تھا۔ نوفل کو سارنگ سنبھالتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کیونکہ وقت گزر ہی جاتا ہے، کسی کے لیے نہیں رکتا۔ میری گود میں ننھی سی پری آ چکی تھی، بالکل میرے جیسی تھی، جبکہ نوفل اپنے والد پر گیا تھا۔ میں بیٹی کو گود میں لے کر رو پڑی۔ میری بچی کیا نصیب لکھوا کر لائی تھی۔ اس کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سر سے باپ کا سایہ چھن گیا تھا۔ آج میں اپنے سارے آنسو بہا رہی تھی۔ سارنگ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ایسا مت کریں بھابھی، میری گڑیا کو کچھ مت کہیں۔ وہ بھی رو رہا تھا۔ سارنگ تمہاری بھابھی کو بولا تھا میں نے، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ 1 ہفتہ مجھے ہاسپٹل میں رہنا پڑا۔ میری ساری امیدیں دم توڑ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں۔ احمد کے بنا اتنی لمبی زندگی کیسے گزاروں؟ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں کی باتیں سننے میں آ رہی تھیں کہ سارنگ کیسے اس عمر میں شادی نہیں کرتا۔ اتنی خوبصورت بیوہ بھابھی گھر میں ہے، اور میرے ماں باپ بھی یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے بھائیوں کو ڈر ستا رہا تھا کہ ابھی تم بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اب اپنے گھر چلو، یہاں کیا کرو گی؟ میرے ماں باپ نے سارنگ کے گھر والوں کو بھی کہا کہ اب یہ تو بیوہ ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میرے ماں باپ میری دوسری شادی کہیں اور نہ کر دیں۔ میرے ساتھ میرے ساس سسر بھی بہت پریشان تھے۔ میری ساس بیمار رہنے لگی۔ آنٹی بچوں سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی، اور نہ ہی میں بچوں سے جدا ہونا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنٹی کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ وہ دن بہ دن بیمار ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک دن میری امی ابو کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ راویہ کی شادی سارنگ سے کر دیں۔ امی ابو ابھی مان گئے۔ سارنگ حالانکہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا، مگر پھر بھی وہ راضی ہو گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے میری قسمت کا فیصلہ ایسے اتنی آسانی سے کر سکتا ہے۔ مجھے سارنگ سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اچانک ایک دن انکل میرے کمرے میں آئے۔ راویہ ہمیں معاف کر دو، ہمارا جوان بیٹا چلا گیا ہے، اس کی نشانی یہ بچے ہیں، ان کو ہم سے جدا نہ کرو۔ انکل زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ وہ کبھی میرے سامنے ہاتھ جوڑتے تو کبھی پیر پکڑتے۔ مجھ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں مجبور ہو گئی۔ وہ چلے گئے، میں سسکتی رہ گئی اور ان کے سامنے میں خاموش رہی۔ اور آج میرا دیور میرا شوہر بنا بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کے کواڑ بند رکھے اور نیند کی گولی کھا کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند تو کوسوں دور تھی۔ میں اپنے کمرے میں نہیں تھی، میں سارنگ کے کمرے میں موجود تھی، مگر وہ شاید میرے بچوں کے کمرے میں تھا۔ ویسے بھی وہ زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزارتا تھا۔ نوفل رونے لگی۔
سارنگ کمرے میں آیا تو مجھے بہت برا لگتا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہے۔ تبھی میں اٹھی اور باہر نکل آئی، بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سارنگ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں تھا تو پھر اس نے مجھے پکارا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، تو اس نے بتایا کہ وہ بھی مجبور ہو گیا تھا۔ امی ابو کی حالت دیکھ کر وہ مجھے اپنے بچوں کے لیے لایا ہے، انہیں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ ابو پر فالج کا حملہ ہوتا تو میری شادی کسی اور سے کر دی جاتی اور ان کو وہ پیار صرف وہی دے سکتا تھا۔ وہ کمرے سے نکل گیا، مگر میں سوچ میں پڑ گئی کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اب ہم لوگ آپس میں بات چیت کرتے رہتے تھے، وہ بچوں کی باتیں کرتا رہتا، مجھے اس کی باتیں اچھی لگتی تھیں۔ سچ پوچھیں تو مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ مجبوری میں انہیں اب مجھ سے واقعی محبت ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا رہتا، جب میں دیکھتی تو وہ آنکھیں چرا لیتا۔ اسے میری پسند ناپسند کا بہت خیال تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، راویہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں حیرت میں تھی، تبھی وہ بولا، اس میں حیرت کی کیا بات ہے، اب ہمارا رشتہ بدل چکا ہے، آپ میرے نکاح میں ہیں، میرا آپ کے بنا دل بھی نہیں لگتا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں چپ ہو گئی۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تو میں نے بھی ماضی کی تمام دیواریں ہمارے بیچ سے ہٹا دی تھیں۔ اب ہم دونوں ایک ہو چکے تھے۔ سارنگ میرا بہت خیال رکھتا، صبح اٹھنے سے پہلے ہی میرے لیے چائے بنا کر رکھتا۔ اس کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہماری فیملی مکمل ہو گئی تھی، ہم بہت خوش تھے، مگر میں احمد کو بھولی نہیں تھی۔ ان کی یادیں میرے ساتھ تھی، کیونکہ زندگی کا یہ سچ ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا۔ اور سارنگ سے شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ ہمارا ایک بیٹا بھی تھا جو میرا اور سارنگ کا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں سارنگ اپنی اولاد کے سامنے نوفل اور سیمن کو بھول نہ جائے، مگر میں غلط تھی۔ سارنگ ان تینوں کو ایک جتنا ہی پیار کرتا، کوئی فرق محسوس نہیں کرتا تھا، بلکہ نوفل اور سیمن کو زیادہ پیار کرتا تھا۔ ہم بہت خوش تھے۔ آج حمزہ کی پہلی سالگرہ تھی۔ میں نے گرین کلر کی ساڑی باندھی تھی۔ سارنگ کو گرین کلر بہت پسند تھا۔ ہم کیک کاٹنے ہی والے تھے کہ بیل بجنے کی آواز آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بیٹھیں، میں دیکھتی ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے احمد کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر خوشی سے مسکرا رہے تھے، مگر میری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، میں وہیں ڈھیر ہو گئی۔ سارنگ نے پکارا، بھائی، اور پھر ان سے گلے لگ گئے۔ انکل آنٹی دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ سب رو رہے تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے، مگر ایک میں تھی جو خوش نہیں تھی۔ اگر میری شادی نہ کی ہوتی تو آج میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، مگر آج میں دوراہے پر کھڑی تھی۔ احمد نے بچوں کو پیار کیا۔ وہ سیمن کو پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ وہ 5 سال کی ہو گئی تھی۔ سب کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہیں کچھ لوگوں نے قید میں رکھا تھا، جن میں بھی شامل تھا۔ ہمیں ایسی جگہ پر رکھا گیا تھا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ ہم سے سخت کام کروایا جاتا تھا اور پاؤں میں زنجیریں باندھی ہوئی تھی۔ ایک آدمی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کا قتل ہو گیا تھا۔ تو پھر ہم لوگ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، مگر آج ہم سب کو رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر سب بہت خوش تھے کہ اچانک احمد نے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ حمزہ کو دیکھ رہے تھے جو میرے ہاتھ میں تھا۔ ہم سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سارنگ نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے، حمزہ کو لے کر پیار کرنے لگے۔ تبھی وہ پوچھنے لگے کہ سارنگ کی بیوی کہاں ہے؟ تو سارنگ نے ان کی بات ٹالی اور کہا، کھانا کھا لیں۔ میں نے کھانا لگا دیا، سب لوگ کھانا کھانے لگے، لیکن میں اور سارنگ ایک پلیٹ میں چمچہ ہی چلا رہے تھے۔ انکل آنٹی بھی بہت پریشان تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ اب کیا ہوگا؟ بیٹا گھبراؤ مت، ابھی ان کو آرام کرنے دو، صبح بات کریں گے۔ سارنگ، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ مجھے اپنی بیوی سمجھتے ہیں، میرے بغیر کمرے میں نہیں جائیں گے۔ میں نے اسے سمجھایا، تب سارنگ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے ان کو سب کچھ ابھی بتانا ہوگا۔ مجھے ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اندر سے بحث و تکرار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد آوازیں بلند ہونے لگیں کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ چلانے لگا، بھائی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سارنگ سمجھا رہا تھا، وہ کچھ سن نہیں رہے تھے۔
وہ طیش کی حالت میں تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ سارنگ کی مجھ پر بری نظر تھی، تبھی اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ وہ سارنگ کا گریبان پکڑے ہوئے تھے۔ ہم سب مجبور ہو گئے۔ وہ انکل آنٹی ہم جوان لڑکی کو کب تک اپنے گھر میں بٹھا کر رکھ سکتے ہیں؟ کوئی اور ہوتا تو بچوں کے لیے فیصلہ کر لیتا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا، ان دونوں نے یہ سب بچوں کے لیے کیا۔ وہ خاموش ہو گئے تھے۔ اس وقت احمد سمجھے تھے کہ ان کے حالات کیسے ہوں گے، لیکن اب ان کے تیور بدل گئے تھے۔ سارنگ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میری دھڑکنیں بڑھ گئیں کہ کہیں لڑائی نہ ہو جائے۔ اب وہ میری بیوی ہے، آپ کی نہیں، سارنگ نے ہمت کر کے کہا۔ تبھی وہ چلانے لگے۔ تبھی انکل بیچ میں آئے اور دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ چپ ہو جاؤ، میں زندہ ہوں ابھی، تم لوگ خود فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمیں دارالافتاء سے رجوع کرنا پڑے گا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات کو کسی کو نیند نہیں آئی۔ سارنگ میرے فون پر میسج کیے جا رہا تھا۔ میں بچوں کے کمرے میں تھی کہ میں اسے نہ چھوڑوں۔ وہ بار بار میسج کر رہا تھا، میرا ساتھ مت چھوڑنا، میسج پر میسج کر رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صبح فجر کے وقت اپنے گھروں سے نکلے، اپنے شہر کے مفتی کے پاس گئے تاکہ ان سے مشورہ کر سکیں۔ میں بہت پریشان تھی۔ کل سے میری محبت کا پلڑا بھاری رہا تھا۔ سارنگ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس سے میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے جو قربانیاں دی تھیں وہ نہیں بھول سکتی تھی۔ میں احمد کی دوری سہ گئی تھی، مگر شاید سارنگ کی نہیں سہ پاتی۔ سارنگ اندر آیا۔ اس نے مجھے تڑپتے ہوئے دیکھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دو گی؟ میں نے اس سے کہا کہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر اسے صبر کرنا ہوگا۔ اب بات پھیل چکی تھی کہ احمد واپس آ رہے تھے۔ لوگ اسے طعنے دے رہے تھے۔ محلے والے بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم اب کس کی ہو؟ سب لوگ اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے اور میری اوقات پر بھی سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں صبر کر رہی تھی۔ بچوں کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنے پاپا کے لیے روتے اور آنٹی ایک ایک کر کے سارے کو فون کرتی کہ سیمن اور نوفل کو واپس لے جاؤ، وہ بہت تنگ کرتے ہیں، کیونکہ میں کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ احمد نے ایک دارالافتاء میں مفتی صاحب سے رابطہ کیا تھا۔ ان سب کا یہی جواب تھا کہ اب راویہ سارنگ کی ہے۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے سارنگ سے کہا کہ مجھے طلاق دے دو تاکہ پھر احمد سے شادی کر لے۔ سارنگ اس بات پر راضی نہیں تھا۔ مفتی صاحب آ چکے تھے۔ انہوں نے شام کا وقت دیا تھا۔ شام ہو گئی تھی۔ پھر وہ سب بیٹھے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ احمد کا بڑا بیٹا 5.5 سال کا ہے اور 9 سال تک کوئی خبر نہ آنے کا آسرا اسے مانا جاتا ہے کہ اتنے عرصے تک وہ گم ہے۔ اگر شہادت کی خبر پھیلی ہو تو ایسا نہ ہو کہ وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، تو نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ آپ کی بہو بیوہ ہو گئی تھی، پھر بھی 1 سال انتظار کیا، مگر کوئی جواب نہیں ملا، تو وہاں سارنگ سے نکاح ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے راویہ سارنگ کی بیوی ہے اور شرعی طور پر دونوں کا نکاح قائم ہے۔ آپ کو یہ فیصلہ سنانے آئے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ صبر کریں اور قسمت کے فیصلے کو مانیں۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ مفتی صاحب کے فیصلے سے سب کے دل سکون ہو گئے تھے۔ وہاں احمد غصے میں تھے۔ جیسے ہی وہ سارنگ پر جھپٹنے والے کہ مجھے دوبارہ نکاح کرنا ہے، میں دوبارہ نکاح کروں گا، اس بات پر بحث بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ گھر میں طوفان برپا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے تو میں نے خود کو زخمی کر لیا۔ احمد کے پاس پستول تھی، تبھی میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اسپتال لے گیا۔ بہت خون بہہ چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو احمد میرے پاس تھے۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ احمد ناراض تھے، لیکن اب وہ بہت شرمندہ تھے اور مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ میں بہت رو رہی تھی۔ احمد نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک راستہ چننا مشکل تھا۔ میں ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گئی۔ احمد نے ہمیشہ کے لیے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے معافی مانگی اور جاتے جاتے میرے کمرے میں آئے تھے۔ کہنے لگے، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ تھکے قدموں سے باہر جانے لگے۔ تبھی سارنگ مجھے سمجھانے لگے کہ اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب قسمت کا کھیل ہے اور قسمت کے آگے انسان بے بس ہے۔ زندگی اکثر ہمیں وہاں لے آتی ہے جہاں کوئی بھی فیصلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، جہاں تقدیر کے اس کھیل نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، مگر آخر میں وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایسے حالات میں جذبات اہم ہوتے ہیں یا قانون؟
اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں کریں، اور اگر اس کہانی نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں، اور سبسکرائب کے ساتھ والا آپشن بھی لازمی دبا دیں کہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔